السلام علیکم۔ پی ٹی وی نیوز لاہور اسٹوڈیو سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام در حقیقت اور میں ہوں آپ کا میزبان توصیف احمد خان۔ آج ہم 3 موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ پہلا موضوع تو ہمارا یہی ہے کہ سیاست کی گہما گہمی اور جو مختلف پارٹیز کے اجلاس ہوئے ہیں ان میں کیا ہو رہا ہے اور کیا طرح طرح کی خبریں آ رہی ہیں، اس پر بات چیت ہوگی کہ بھی آخر یہ جو ہے یہ ہونے کیا جا رہا ہے اور کس طرح کی حکومت بننے جا رہی ہے۔ دوسرا ہمارا موضوع ذرا سیاست سے ہٹ کے ہوگا۔ روس نے ایک سیٹلائٹ شکن میزائل کا جو اس کے بارے میں انٹیلیجنس رپورٹ ہے امریکہ کی کہ وہ بنا رہا ہے کہ بھی اس کے لیے خلا میں خطرہ پیدا ہوگا اس کے بنانے کے بعد، اس پر انہوں نے احتجاج کیا ہے۔ اس کے کیا کانسیکوینسز ہیں اور کس وجہ سے یہ ہو رہا ہے، اس پر بات ہوگی۔ اور تیسرا ہمارا جو سیگمنٹ ہوتا ہے، ایک اسپیشل سیگمنٹ ہوتا ہے کہ ڈیجیٹل ورلڈ آرڈر جو ہے وہ کیا ہے اور وہ دنیا پر کس طرح اثرات مرتب کرنے جا رہا ہے اور کیا وہ شروع ہو چکا ہے یا ہونے جا رہا ہے۔ تو ان تینوں موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اویس سلیم صاحب موجود ہیں، اور یہ پاکستانی پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا میں بہت کام کر چکے ہیں اور آج کل جو ہے وہ لمار یونیورسٹی ٹیکساس میں پروفیسر ہیں۔ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ یہاں آئے ہوئے تھے اور ہم نے انہیں تکلیف دی کہ بھی آپ وہ ہمارے پروگرام میں آئیں۔ اور السلام علیکم اویس صاحب۔ جی بہت شکریہ، وعلیکم السلام۔ پہلا ہی موضوع، چلیں آپ امریکہ سے آئی گئے ہیں تو پھر ہم آپ سے سیاست پر ہی بات کر لیتے ہیں۔ سیاسی جماعتوں کے اجلاس ہوئے ہیں، نون لیگ کا بھی ہوا ہے، پیپلز پارٹی کا بھی ہوا ہے، پی ٹی آئی کا بھی ہوا ہے۔ کیا خبریں ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں آپ، کس طرف جا رہے ہیں سارے معاملات؟ دیکھیے اس وقت پاکستانی سیاست جو ہے نا اس کے بارے میں کچھ پریڈکٹ کرنا تو بڑا مشکل ہے، لیکن ہمیشہ سے ہی نہیں، ہمیشہ سے ہی ہے، لیکن پاکستانی سیاست کے کچھ سیٹ پیٹرنز ہیں جس کے تھرو ہم چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب آپ اگر میں اس کا تقابل امریکہ سے کروں تو امریکہ میں جب ڈونلڈ ٹرمپ پہلی دفعہ کینڈیڈیٹ بنے تھے تو جو پولسٹرز تھے وہ اسی ٹریڈیشنل لینس سے چیزوں کو دیکھ رہے تھے اور اس میں ڈونلڈ ٹرمپ فٹ نہیں ہوتے تھے، اس لیے ان کا یہ خیال تھا کہ شاید ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ جیت نہیں پائیں گے اور چیزیں اسی طرح سے چلتی رہیں گی جیسے ہمیشہ سے چلتی ہیں ایک پیٹرن کے اندر۔ وہ نہیں ہوا اور ان کے اندازے غلط ثابت ہو گئے۔ میرا خیال ہے کہ پاکستانی سیاست میں بھی اس وقت کچھ اسی طرح کا وقت ہے جب ہمارے یہاں کچھ پرانی سیاسی جماعتیں ہیں، کچھ جو کانسٹیچوئنسی پالیٹکس میں بلیو کرتی ہیں، پیٹرنیج پالیٹکس میں بلیو کرتی ہیں، ایک نئی سیاسی جماعت جو ہے وہ نوجوانوں کی سپورٹ پر اپنا انحصار کرتی ہے، میں پی ٹی آئی کی بات کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا دوسرا موضوع ہے وہ اس میں بھی کسی حد تک آ جائے گا کہ انہوں نے ٹیکنالوجی کا بھی استعمال کیا ہے۔ میں اس لیے آپ کو وہاں چھیڑ ہی نہیں رہا۔ جی بالکل۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ہمیں اس وقت ڈسرپشن پاکستانی پالیٹکس میں نظر آ رہی ہے وہ ٹریڈیشنل پالیٹکس ورسز ڈسرپٹیو پالیٹکس ہے، اور اسی لیے شاید کیونکہ ہمارے یہاں سیاست میں بلکہ کسی بھی جگہ آپ کہہ لیجئے کہ بہت سارے ویریبلز ہوتے ہیں جو کسی بھی جماعت کو اقتدار تک پہنچاتے ہیں، تو اگر آپ ان سب کو اکٹھا کریں تو میرا خیال ہے کہ اس وقت اس کو کسی بھی ایک پیمانے سے جانچنا یا کسی بھی ایک سانچے میں فٹ کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جماعتیں، یہ جن اجلاسوں کا آپ نے ذکر کیا ہے، پہلے یہ ہوتا تھا کہ اتحاد کرنا بڑا آسان ہوتا تھا، کسی جماعت کے لیے تھوڑی سی اگر وہ لیڈ لے لی ہے تو جو آزاد امیدوار ہیں ان کے لیے اس طرف جانا آسان ہوتا تھا، کچھ گیو اینڈ ٹیک ہو جاتا تھا۔ اس وقت جو ہے وہ 2 بنیادی مسائل ہیں۔ ایک تو یہ کہ تمام جماعتیں جو ہیں وہ اس وقت صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ وہ اگر اپنا شیئر اس کیک میں لے بھی لیتی ہیں تو کیا وہ ان کی سیاست کے لیے ان دا شارٹ ٹرم اور ان دا لانگ ٹرم جو ہے وہ فائدہ مند ہوگا یا نہیں ہوگا۔ دوسرا بڑا سوال یہ ہے کہ پاکستان اس وقت جس نہج پہ ہے، پاکستان کی جو اکانومی کی صورتحال ہے اس وقت اور آنے والے 1 سال کے اندر جو ہمارے چیلنجز ہیں، جس میں خاص طور پر کوئی $28 بلین جو ہے وہ ہمیں قرضے کی قسط واپس کرنی ہے، یہ اتنا بڑا چیلنج ہے کہ کون سی جماعت آگے بڑھ کر اس بھاری پتھر کو اپنے کاندھوں پر لینے کے لیے تیار ہوگی اور اس سے نبرد آزما ہو سکتی ہے۔ سو میرا خیال ہے کہ ان دونوں چیزوں کی وجہ سے آپ کو ایک تھوڑی سی ریلکٹنس ان جماعتوں میں نظر آ رہی ہے۔ کیا یہ امپریشن ٹھیک ہے کہ پھر کوئی بھی جماعت وزیر اعظم کا عہدہ نہیں لینا چاہتی؟ جیسے کل نون لیگ کے بارے میں بھی یہ افواہ اڑی، حالانکہ وہ ان کے بارے میں تھا کہ جی شہباز شریف نامزد ہو گئے وزیر اعظم کے لیے عہدے کے لیے کہ وہ لڑیں گے الیکشن،
تو میرا خیال ہے کہ پھر ایسے ہے کہ سارے پیچھے کو ہٹ رہے ہیں کہ یہ ایسا مشکل عہدہ بن گیا اس وقت. دیکھیے نا، مسلم لیگ نون کے حوالے سے ایک ہوا تو ضرور بنی ہوئی تھی کہ وہ امیدوار ہیں اس عہدے کے، وہ اور ان کی پوری کیمپین کو لیڈ کیا میاں نواز شریف صاحب نے، اور بلکہ الیکشن سے 2 دن پہلے جو ہے وہ ایک اشتہار بھی چھپ گیا وزیر اعظم نواز شریف کا. جیسے کل حلف برداری، وہ ایسے لگ رہا تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ ڈکلیئر نہ صرف اپنے آپ کو کر دیا ہے، بلکہ وہ کانفیڈنٹ ہیں کہ وہ تقریباً چند قدم ہی دور ہیں اس منزل سے. جب انہوں نے الیکشن کے نتائج کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ وہ وزیر اعظم نہیں بنیں گے، تو اچھا وہ کانفیڈنٹ تھے ویسا یا سائیکولوجیکل وارفیئر کا کچھ حصہ تھا؟ میں سمجھتا ہوں ووٹر کے لیے کوئی میسج تھا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ سوئنگ ووٹر کے لیے میسج بھی تھا، اور کیونکہ کچھ ہمارے یہاں آپ سمجھتے ہیں کہ جو کانسٹیچوئنسی پالیٹکس ہے اس میں ایک بہت بڑا فیکٹر اس ووٹر کا ہوتا ہے جو اپنا ووٹ ضائع نہیں کرنا چاہتا. لوگوں نے اپنے کام بھی کرانے ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ اچھا کون جیتنے کی پوزیشن میں ہے، ہوا کس کی چل رہی ہے، جو دیگر ویریبلز جن کا میں نے تذکرہ کیا وہ کس کے حق میں جا رہے ہیں، تو لوگ پھر اس طرف جو ہے وہ اپنی بیٹ لگانا پسند کرتے ہیں. ایک تو وہ بھی فیکٹر تھا. دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ وہ کانفیڈنٹ بھی تھے کہ وہ تمام عوامل جن کی ضرورت ہوتی ہے وہ میرے فیور میں ہیں اور مجھے پش کر رہے ہیں. جب ریزلٹس ان کی حسب توقع نہیں آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پیچھے ہٹنا کم از کم میرے لیے بہت بڑی انڈیکیشن تھا اس چیز کی کہ شاید وہ خود بھی یہ نہیں سمجھ رہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ کو بہت زیادہ دیر چلنے والی ہے، یا اگر آگے چلے گی تو کوئی مسائل کا حل یہ نکال سکتے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے جب حکومت اب بنتی ہے آپ اس کو لیڈ کرتے ہیں. اب جیسے ہم نے پچھلی جو پی ڈی ایم کی حکومت کو دیکھا، اس حکومت میں بھی بھلے 13 اتحادی تھے لیکن اس کا فیس تو شہباز شریف صاحب بھی تھے. سو بلیم جو ہے وہ اسی کے حصے میں آتا ہے جس کے پاس وزارت عظمیٰ کی کرسی ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ جو پولیٹیکل فال آؤٹ ان کو ملا ہے وہ ریلکٹنس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہی کچھ ریپیٹ ہونے جا رہا ہے، کچھ ریپیٹ ہونے والا ہے. سیاست وہ اپنی پہلے بھی خراب کر چکے اس وجہ سے. اگر وہ کرنے کے لیے ان کو 5 سال نہیں ملتے، کیونکہ 16 مہینے میں ہم بار بار یہ سنتے تھے تب کی حکومت سے کہ وقت بہت کم ہے کہ چیزوں کو کسی لانگ ٹرم سلوشن کی طرف لے کر جایا جائے. اور ابھی بھی اگر کہیں یہ امکان ہے، ہماری تو دعا ہے کہ حکومت بنے اور 5 سال چلے، وہ سسٹم کی سٹیبلٹی کے لیے اور کنٹینیوٹی کے لیے بڑا ضروری ہے. لیکن اگر کہیں یہ امکان ان کو لگ رہا ہے جو ان کے ریلکٹنس سے بڑا واضح ہے، تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ اس کی سیاسی قیمت نہیں چکانا چاہیں گے. اور اس میں صرف وہ نہیں ہیں، اس میں دیگر جماعتیں بھی شامل ہیں. پی ٹی آئی نے تو میرے خیال اپوزیشن میں بیٹھنے کا اعلان کر دیا. پی ٹی آئی جس پوزیشن میں تو انہوں نے یہ سیاست کی ہے کہ بھی ٹھیک ہے آپ ہی سنبھالیں. انہوں نے پہلے یہ سٹیپ لے لیا اور اب نون لیگ جو ہے جو افواہ ہے یا یہ خبر جاری ہو چکی ہے کہ وہ اب ذرا گھبرا رہے ہیں کہ بھی نہ ہی لیں ہم. دیکھیے خواجہ سعد رفیق کا بیان بھی الیکشن کے فوراً بعد تو انہوں نے پریس کانفرنس کی اپنے اتحادیوں کو ساتھ مل کے اور اعلان کر دیا باقاعدہ. اب ایسے لگتا ہے کہ یہ کوئی پوسٹ سکرپٹ ہے یا انہیں کوئی بعد میں کوئی ایسا خیال آیا ہے. اس 2 وجوہات ہو سکتی ہیں. کل کے اجلاس کے بعد خیال آیا ہے، یا تو جو آپس کا فارمولہ ہے ان جماعتوں کا یا تو وہ طے نہیں ہو رہا، یا پھر یہ وجہ ہے کہ انہیں یہ خیال آیا ہے کہ ہم اتنی کمزور حکومت اگر بنائیں گے اور اس کو لیڈ کریں گے، جو کہ میرا خیال ہے کہ ایک مناسب خیال ہے کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے، اس سے بہتر ہے کہ ہم کچھ عرصہ جو ہے وہ اپوزیشن میں رہ لیں. اتنا عرصہ ہم نے حکومت کی ہے، کچھ عرصہ اپوزیشن میں رہ لیں گے. کسی اور کو اگر ہم دعوت دیں گے، اب اس وقت پوزیشن بڑی انٹرسٹنگ ہے نا کہ کوئی ایک جماعت بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اپنے بل پر حکومت بنا سکے. کوئی 2 جماعتوں کو ملنا ضروری ہے. نون لیگ اور پیپلز پارٹی بظاہر ایک نیچرل الائنس ان کا بنتا تھا کیونکہ وہ ایک الائنس میں رہ چکے ہیں، لیکن دونوں کی ترجیحات اس وقت فرق ہیں. اگر مسلم لیگ نون صرف وزارت عظمیٰ لیتی ہے اور باقی سارے عہدے جیسے پیپلز پارٹی ڈیمانڈ کر رہی ہے ان کو دے دیتی ہے، تو پھر یہ ایک طرح سے ویک پوزیشن میں ہوں گے. ووٹ دیتی ہے، وہ شاید اسے پیچھے ہٹ گئے ہیں لیکن وہ صرف ووٹ دیتی ہے، تو یہ اقلیتی حکومت ہے. ایک تو ویسے مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آتی ہے جو فارمولہ ہے کہ جی ہم ووٹ دیں گے لیکن حکومت میں شامل نہیں ہوں گے. میں نے کل کے پروگرام میں عرض کیا تھا، میں نے جو مہمان تھے میں نے کہا کہ اگر واقعی یہ سیاستدان سیریس ہیں کہ جی ہم اپنے منشور کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں
تو چلیں عہدے مانگنے کی بجائے بلاول نے جو فارمولہ پیش کیا تھا، اپنا منشور پیش کیا تھا، وہ ان کے آگے پریزنٹ کر دیں کہ جناب اس پر بھی عمل ہوگا، اس کو بھی ایڈریس کیا جائے گا، تو تب ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو ایسا تو کوئی مطالبہ کسی اجلاس میں بھی سامنے نہیں آیا۔ اس کی وجہ یہی ہے نا کہ ان جماعتوں نے اس کو اپنے لیے ایگزٹ اسٹریٹجی رکھا ہوا ہے۔ آپ اگر پی ڈی ایم کی پہلی حکومت کے خاتمے کے بعد کے بیانات دیکھیں، بڑی خوشی خوشی یہ اکٹھے رہے اس اتحاد میں، لیکن جیسے ہی اتحاد سے نکلے تو دونوں نے اپنے آپ کو اس ریسپانسبلٹی سے ڈسٹنس کرنا شروع کر دیا۔ بلاول صاحب کہا کرتے تھے کہ جی ہم تو پی ڈی ایم میں شامل ہی نہیں تھے، ہماری تو حکومت ہی نہیں تھی، ہم تو ان فیصلوں میں شامل اور ہماری جو وزارت خارجہ ہے اس کو علیحدہ سے دیکھا جائے۔ ایگزیکٹلی، جو شہباز شریف صاحب اور ان کی جماعت تھی وہ یہ کہتے تھے کہ جی ہمارے پاس نہ وقت تھا نہ ہمارے پاس میجورٹی تھی، اس لیے ہم مشکل فیصلے نہیں کر سکے۔ اچھا ویسا ایک چیز میں ایڈ کر دوں، یہ میرا خیال وہ بیچ بھی نہیں سکے اس نیریٹو کو کہ ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا۔ یہ گھبراہٹ میں یہ بھی نہیں کر سکے کہ اگر قوم قربانی دے رہی ہے تو ہم نے یہ کیا ہے، نہیں تو آپ کے ملک کے حالات کچھ اور خراب ہوتے، آپ زیادہ ابتری کی طرف جاتے۔ یہ بھی ایک ایشو ہے جو اس گورنمنٹ کے ذمہ لگتا ہے۔ دیکھیے یہ ایشو ضرور ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ایک تو اگین یہ جب ہم اگلے موضوع کی طرف جائیں گے ڈیجیٹل میڈیا کی طرف تو اس میں ہم یہ بات ضرور کریں گے۔ ہماری پرانی سیاسی جماعتیں اپنے ووٹر کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے اور اس تک پیغام پہنچانے کے لیے بھی جو ٹریڈیشنل ان کے ذرائع ہیں ان پر انحصار کر رہی ہیں۔ اب وہ ووٹر بھی بدل گیا ہے اور پیغام جس طرح سے اس تک پہنچ رہا ہے وہ ذرائع بھی بدل گئے ہیں۔ وہ ہم نے دیکھا ہے، بالکل۔ میرا خیال ہے یہ آخری الیکشن تھا پوسٹر اور بینر والا۔ سو اب جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ان جماعتوں کو یہ اپنی اسٹریٹجی بدلنی پڑے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یقیناً یہ ان کے کریڈٹ پہ ہوگا، میرے پاس کوئی وجہ نہیں ہے کہ میں اس کو ڈاؤٹ کروں کہ انہوں نے ڈیفالٹ سے نہیں بچایا، لیکن اس کے اثرات عام آدمی تک نہیں پہنچے۔ جو عام ووٹر ہے، ایک تو وہ لائلسٹ ووٹر ہوتا ہے نا جو جماعتوں کے ساتھ کسی بھی جماعت کے ساتھ الائن کرتا ہے، اس کو فرق نہیں پڑتا، لیکن جو سوئنگ ووٹر ہے وہ آج کی بنیاد پر یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہمیں کیا سوٹ کرتا ہے، میرے گھر میں 3 وقت کا کھانا بن رہا ہے یا نہیں بن رہا، گروسری کے بل کیا ہے، پیٹرول کی جو قیمت ہے وہ کتنی ہے، بل کتنے، بجلی کے گیس کے بل جو ہیں وہ کتنے بڑے ہیں اس دوران میں۔ اس کو بھلے آپ یہ یاد کراتے رہیں کہ 5 سال پہلے کی کیا قیمت تھی یا آپ کے مسائل جو ہیں وہ اس دوران میں کتنے بڑے ہیں، وہ اشاریوں میں نہیں دیکھتا چیزوں کو، وہ اکنامکس کی جو مشکل ٹرمز ہیں وہ اس کی سمجھ میں نہیں آتی، تو اس کو آسان کر کے دینا تو ان کا کام تھا۔ جب تک آپ اس کو یہ نہیں سمجھائیں گے کہ آپ کی زندگی میں اس سے کیا فرق پڑا ہے، آپ وہ جو امریکہ کے اندر کہا جاتا ہے کہ ایوریج جو ہے وہ فوڈ آن دا ٹیبل رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا، ان ٹرمز میں جب تک آپ اس کو نہیں سمجھائیں گے میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی پیغام جو ہے وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ اس میں پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی کیا دیکھتے ہیں جو انہوں نے کہا جی ہم تو بیٹھیں گے اپوزیشن میں؟ اور پھر اس میں ایک اور بات، وہ کل ملاقات ہوئی بانی پی ٹی آئی کے ساتھ، انہوں نے کہا اب ہم مساق مکہ، وہ مکہ والی جو ہے وہ کریں گے ہم، تو یہ بھی ایک میسیجنگ نہیں ہے کہ بھی ہم کچھ نہیں ایسا کسی کے خلاف کرنے جا رہے؟ یہ پرانی پوزیشن سے وہ شفٹ نہیں لے رہے؟ دیکھیے سیاست تو ہمیشہ امکانات کا کھیل ہوتا ہے، اور آپ سمجھیں یہ بھی اجلاس ہی تھا نا پی ٹی آئی کا۔ بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ انہوں نے سیاست کو جو امکانات کی بجائے جو امپاسبلٹیز کا کھیل ہے وہ بنانے کی کوشش کی ہے، کیونکہ ضد کے ساتھ سیاست نہیں ہوتی، سیاست جو ہے وہ گرے ایریا میں ہوتی، اس طرح نہیں ہوتی کہ آپ یہ کہیں کہ بس جو میں کہہ رہا ہوں ویسے ہی ہوگا اور آج ہی ہوگا اور اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی، اور جب میں پوزیشن بدل لوں تو سب بدلیں ساتھ، آپ اپنے دروازے کھلے رکھتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ اس کا ان کی جماعت کو نقصان بھی ہوا ہے، لیکن اب جو جس طرح کے الیکشن کے نتائج ہمارے سامنے آئے ہیں، جو پی ٹی آئی بیکڈ کینڈیڈیٹس آزاد حیثیت میں اسمبلی تک پہنچے ہیں، میرا خیال ہے کہ اس کی وجہ سے شاید وہ ایک پوزیشن آف سٹرینتھ سے بات کر رہے ہیں، لیکن وہ پیغام جو ہے وہ مقتدرہ قوتوں کو دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں اپنی پوزیشن سے پیچھے بھی ہٹ سکتا ہوں، پیغام ان کا وہی ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔
لیکن کیا جو جہاں تک وہ پہنچ گئے ہیں، جن وجوہات سے پہنچے ہیں، کیا اس کے بعد اب اس طرح کی لچک دکھانا ان کے حق میں جائے گا؟ میرا خیال ہے کہ شاید اس کے لیے بہت دیر ہو چکی ہے اس وقت. وہ اپنی سی کوشش ضرور کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے جو ان کے مشورہ دان ہیں انہوں نے بھی ان کو سمجھایا ہو کہ اب اس سچویشن میں ہمیں اسپیشلی پوزیشن آف اسٹرینتھ میں اگر آپ آ گئے ہیں تو اس کو یوٹیلائز کریں. اور یہ ان کو اپنی حکومت کے دوران بھی یہ سمجھنے کی ضرورت تھی کہ آپ جب وزیر اعظم ہوتے ہیں تو پورے ملک کے وزیر اعظم ہوتے ہیں، آپ کسی ایک جماعت کے وزیر اعظم نہیں ہوتے. میرا خیال ہے کہ جن چیزوں سے انہوں نے نقصان اٹھایا ہے اگر وہ ان سے سبق سیکھیں، اگرچہ جو ان کے بیانات وقتاً فوقتاً آتے ہیں اس سے لگتا بہت کم ہے، ایسے ہی لگتا ہے کہ وہ بدلتے بھی رہتے ہیں. کہ وہ وہی ایک چھوٹا سا سوال میں، اور اس سیگمنٹ کا ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے. پیپلز پارٹی تو سیف ہے کہ سندھ میں اسے کوئی چیلنج نہیں ہے، اور ادھر اس کا جو بھی حساب کتاب بنے گا وہ سامنے آ جائے گا. ابھی ان کا بھی اجلاس ہوا ہے. مسلم لیگ جو ہے اگر پیچھے پاؤں ہٹاتی ہے فیڈرل سے تو پنجاب میں گورنمنٹ بنا پائے گی؟ پنجاب میں بظاہر تو ان کے پاس نمبرز ہیں، وہ میجورٹی میں ہیں اور آزاد ارکان بھی ان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، لیکن ہم نے ماضی میں بارہا دیکھا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹ کی جب ٹسل ہوتی ہے آپس میں، 90 کی دہائی میں محترمہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف صاحب کے درمیان رہی، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی 2008 میں سینٹر میں، اور پنجاب میں پھر انہوں نے گورنر راج لگا دیا. ایک اگر ملک کے مسائل کو حل کرنا ہے، اب NFC میں آپ کو پتہ ہے کہ وزرائے اعلیٰ بیٹھتے ہیں، اس کو ڈیزائن کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. بہت سارے مسائل ایسے ہیں جس میں اگر کسی جماعت کی حکومت فیڈرل میں نہیں ہے، صرف صوبے میں ہے، تو شاید پھر ان کے لیے حکومت چلانا اتنا آسان نہ ہو. لیکن 12.5 کروڑ کا صوبہ، میرا خیال یہ پچھلے ڈیزائن پہ جا رہے ہیں کہ صوبہ اپنے پاس رکھیں اور یہاں پر کام کر کے ان کی سٹرینتھ پنجاب ہے نا، اور پنجاب آپ کو پتہ ہے کہ بیٹل گراؤنڈ بھی ہے. اگر فرض کریں یہ حکومت زیادہ دیر نہیں چلتی تو وہ ان کے پاس ہوگی، تو صوبہ ان کے پاس ہوگا، ان کے لیے آسان ہوگا اس صوبے میں اپنی بساط بچھانا اور اگلا الیکشن لڑنا. میرا خیال ہے کہ یہ سوچ ان کے درپیش ایک بریک کا وقت ہوا جاتا ہے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک اور اس کے بعد ہم حاضر ہوتے ہیں اور اپنے دوسرے موضوع پر جو ہے وہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. ٹیک اے بریک. مودی حکومت نے پونچھ میں بھارتی فوج کے ہاتھوں کشمیریوں کی ہراستی شہادتوں کے حوالے سے بھارتی میگزین میں چھپنے والی رپورٹ کو فوری طور پر حذف کرنے کا حکم دیا ہے. رپورٹ کو حذف کرنے کے احکامات مودی حکومت کی جانب سے آزادی صحافت کا گلا گھونٹنے کی تازہ ترین مثال ہے. نریندر مودی کے برسر اقتدار آنے کے بعد سے بھارت میں آزادی صحافت پر پابندیوں میں اضافہ ہوا ہے. مودی حکومت مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانیت سوز مظالم کو چھپانے کے لیے صحافت پر قدغنیں لگا رہی ہے. بھارت میڈیا پر قدغنیں لگا کر مقبوضہ جموں و کشمیر میں اپنے مظالم کو عالمی برادری سے مخفی نہیں رکھ سکتا. ویلکم بیک ناظرین. ویسے جو دوسرا موضوع ہے جو روس کا جو انٹیلیجنس ہے امریکہ کی کہ جی روس ایک سیٹلائٹ شکن میزائل بنا رہا ہے. ہم انفیکٹ اس میں ہمارا اس پروگرام میں دلچسپی جو ہے نا اس موضوع پر اس وجہ سے بھی ہے کہ ہم گریٹ گیم پہ کچھ پروگرام کر چکے ہیں اور گریٹ گیم جو خلا میں لڑی جا رہی ہے اس پر بھی پروگرام کر چکے ہیں. تو اس کی ریلیونس تھی کہ پہلے بھی رشیا نے ایک سیٹلائٹ کیا اور وہ وہاں جا کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور وہ سپائنگ کر رہا تھا امریکن سیٹلائٹس کی, اور پھر انہوں نے وہ جس طرح بھی تباہ کیا وہ بظاہر ایسے تھا کہ جی وہ آ کے تباہ ہو گیا لیکن وہ اس کے چھوٹے ٹکڑے کر دیے گئے تھے. اسی طرح یہ اب ایک جوہری ہتھیار لے جانے والا ایک جو سیٹلائٹ شکن میزائل جو بن رہا ہے اور امریکن انٹیلیجنس نے اس کی خبردار کی ہے,
تو یہ خلا میں یہ کیا کرنے جا رہی ہیں؟ یہ گریٹ گیم کا حصہ ہی ہوا ظاہر ہے کہ بھی یہ خلا میں آخر کیا ہونے جا رہا ہے مزید، یا یہ یوکرین جنگ جو ہے اس کا کوئی جواب ہے کہ ہم وہاں ایسے کر سکتے ہیں، یہ تھریٹ ہے؟ دیکھیے پہلے تو جو یوکرین جنگ کے حوالے سے اسپیسیفکس ہیں اس پہ میں آتا ہوں، لیکن جو ٹیکنالوجیکل وارفیئر ہے دنیا میں، اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جنگ کو ایک طرح سے بڑی طاقتوں نے آؤٹ سورس کر دیا ہے. جی امریکہ نے جو افغانستان میں جنگ لڑی یا عراق میں جنگ لڑی، اس میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے فوجی تو بھیجے سو بھیجے، لیکن اس کے بعد انہوں نے کانٹریکچولز جو ہیں ان کو ہائر کیا اور ان کو اس جنگ میں جھونکا تاکہ ان کے اپنے جو فوجی ہیں ان کو کم سے کم آنا پڑے، یا کم از کم پچھلے مورچوں پہ ایگزیکٹلی. امریکہ کے اندر ہم بارہا یہ سنتے رہے کہ جی بوٹس آن دا گراؤنڈ جو ہے وہ اب ہمیں نہیں اتارنے چاہیے، ہمیں اپنی جو جنگ کی اسٹریٹجی ہے وہ تبدیل کرنی چاہیے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جب اس جنگ میں کیجوالٹیز ہوتی ہیں وہ آپ کے ملک کے اندر آتی ہیں تو اس کا ایک پولیٹیکل جو کانسیکوینسز ہیں وہ اس وقت کی حکومت کے لیے ہوتے ہیں. آپ فارن پالیسی کے حوالے سے بھلے اس کے جتنے مرضی آپ فوائد سمجھیں اس جنگ کے، سو ایک تو یہ صورتحال ہے. سو امریکہ کا جو اس وقت اسپیس ٹیکنالوجی کا پروگرام ہے یا خلا میں جو وارفیئر ہے اس کے حوالے سے جو ٹولز ڈیولپ کرنے کا پروگرام ہے، اس پر بلینز آف ڈالرز خرچ کیے جا رہے ہیں. وہ سب سے آگے ہے، وہ سب سے چائنا اور رشیا بہت پیچھے ہیں، لیکن چیلنج ضرور میں اسی طرف آ رہا تھا کہ امریکہ کے اندر اس حوالے دوسروں کے حوالے سے تو رپورٹنگ ہوتی ہے، اپنے پروگرام کے حوالے سے کم رپورٹنگ ہوتی ہے، لیکن اس کا جواز یہ پیش کیا جاتا ہے کہ جی دیکھیں چائنا سے ہمیں سب سے بڑا خطرہ ہے اور چائنا بھی اس طرح کا پروگرام خلا میں ڈیولپ کر رہا ہے. روس کے حوالے سے جو ہے وہ یہ چیزیں ذرا ایکسپیڈائٹ ضرور ہو گئی ہیں یوکرین وار کے بعد، کیونکہ ظاہر ہے امریکہ کے ساتھ نیٹو شامل ہے. یوکرین کے مسئلے پر ایسے لگتا ہے کہ دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے. چائنا اپنا ویٹ تھرو کر رہا ہے روس کے ساتھ. سو اس میں اس طرح کی چیزوں کا استعمال شاید ہمیں وقت سے پہلے نظر آنا شروع ہو گیا ہے، لیکن مجھے یہ کہنے میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ دنیا اب اسی طرف جا رہی ہے. ویسے ٹیکٹیکل مسٹیک ہو نہیں گئی امریکہ سے یا ناٹو سے کہ انہوں نے ایک وقت میں رشیا اس میں شامل ہونا چاہتا تھا اور اس کو شامل نہیں کیا، تو اب اس کے نتائج بھی آ رہے ہیں. نہیں تو شاید یوکرین جنگ بھی نہ ہوتی اور یہ سارا معاملہ بھی نہ ہوتا. ویسے 62 میں جو ایٹمی دھماکہ خلا میں کیا وہ امریکہ نے کیا تھا، اور اس کے بعد ان کی 67 میں ایگریمنٹ ہو گئی. تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ روس جو ہے وہ خلاف ورزی کرنے جا رہا ہے، لیکن ماسکو کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ہے یہ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے یہ انفیکٹ جو یوکرین میں جو امداد دی جا رہی ہے اور اسلحہ دیا جا رہا ہے اور کانگریس سے ایک نیا پیکج لینا ہے، تو اس کے لیے کانگریس اراکین کو جو ہے نا وہ مزید مطلب کبھی اس بات پر انہیں متحد کرنے کے لیے، آمادگی کے لیے، اس لیے یہ میرے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے رشیا کے خلاف. کیا خیال ہے؟ دیکھیے بڑے عرصے تک جو ہمارے بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں وہ یہ کہتے رہے کہ جی کولڈ وار ختم ہو گئی ہے. میری رائے میں تو یہ کولڈ وار کبھی ختم نہیں ہوئی تھی، یہ سمر کرتی رہی ہے. جو اس کی شیپس چینج ہوتی رہی ہیں. جو بھی اس جنگ کے دوران، اس ٹینشن کے دوران امریکہ کے ساتھ ہوا یا روس کے ساتھ ہوا، اس کو دونوں ملک بھولے نہیں ہیں، اور اس کی جو شکل ہے وہ بدلتی رہتی ہے. اس خیال ہے پیچھے بھی نہیں ہے، مینیفیسٹیشن ہمیں مختلف شکلوں میں نظر آتی رہتی ہے. یوکرین کی جنگ بھی اسی کی ایک شکل ہے کہ دونوں اپنا اپنا بدلہ اس میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں، اس مسئلے کو اپنے اپنے طور پر پریزنٹ کر رہے ہیں. تو جب آپ اپنی پوزیشن سے پیچھے نہیں ہٹیں گے اور آپ اپنے لوگ عوام کے لیے، اور اب جیسے امریکہ کے اندر جنگ کے جو اثرات ہیں خاص طور پر اکنامک اثرات ہیں وہ بہت بڑا ایشو ہیں اس وقت، لیکن اگر آپ اس کو فیکٹر میں نہیں لائیں گے اور وہ بدلے کی آگ میں آپ جھلستے رہیں گے تو پھر آپ آگے سے آگے جائیں گے، پیچھے ہٹنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے اندر، آپ نے کہا کہ امریکہ سے غلطی شاید ہو گئی کہ انہوں نے روس کو شامل نہیں کیا نیٹو میں. انہوں نے کبھی نہیں کرنا تھا، کیونکہ وہ میرا بھی بڑا دیہاتی قسم کا بیک گراؤنڈ ہے. وہ جو گاؤں کا چودھری ہوتا ہے نا، اس کی
جو سائیکالوجی ہے وہ بڑی اور طرح کی ہوتی ہے. وہ اس کے چاہے وہ شان و شوکت کم ہو بھی رہی ہو لیکن وہ جاتے جاتے جاتی ہے, سات پشتوں میں جاتی ہے. امریکہ نے وہ جو بائی پولر ورلڈ تھا اس کے بعد کچھ عرصہ یونی پولر ورلڈ کا مزہ لیا ہے اور وہ اس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں. وہ کبھی اس میں شراکت داری نہیں چاہیں گے اور اسی لیے وہ چائنا کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں, چائنا کے ساتھ کھڑے ہونے والے کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں. چائنیز کو امریکن کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ہوئے نہیں. نیٹو میں جو ممالک ان کے ساتھ شامل ہیں وہ ایسے ممالک ہیں جن پر وہ اعتبار کرتے ہیں اور وہ ممالک جو ہیں وہ امریکہ کو اپنا بڑا مانتے ہیں ہر معاملے میں. اگر انہوں نے جنگ میں جانا ہے, اگر انہوں نے کوئی اقتصادی معاہدہ کرنا ہے, روس کبھی یہ کرنے پر تیار نہیں ہوگا. اور میرا خیال ہے کہ امریکہ کی ریلیکٹنس کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ اس کو اس اتحاد میں شامل نہیں کرنا چاہتے تھے. لیکن پھر اس کا انجام کیا ہوگا کہ یہ ایک دوسرے کو جواب جو ہے اسپیس میں دینے جا رہے ہیں, تو اسپیس میں تو ہم سب ہیں, ہم سب کے سٹیکس ہیں, چھوٹے بڑے ممالک, اور اس میں پھر جو ایمرجنگ پاورز ہیں, برازیل ہے, جاپان ہے, ایون انڈیا ہے, تو یہ پھر معاملات کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیے یہ بڑی طاقتیں جو ہیں نا, انہوں نے کبھی اس بات کا خیال اچھا میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں, سوری, جو امریکن تھنکرز ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید امریکہ پولیس مین کا کردار ادا نہیں کرنا چاہتا. آپ اس سے متفق ہیں؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ ایسی بات ہے. یہ جو ریپبلکن پارٹی ہے, ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے دور میں اپنے آپ کو پچ کیا اس طرح سے کہ ہم ایسا نہیں کرنا چاہتے, لیکن جو امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے, جو پینٹاگون کی پالیسیاں ہیں وہ کبھی نہیں بدلیں. ایون ٹرمپ کے دور میں جو چائنا کے حوالے سے ان کی پالیسی تھی وہ نہیں بدلی. یوکرین کی جنگ جو ہے وہ آپ نے دیکھا کیسے شروع ہوئی اور کن حالات, لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ جلدی ختم ہو جائے گی, لیکن اب تقریباً 1.5 سال ہو گیا ہے, شدت آ رہی ہے, آگے سے آگے چلی جا رہی ہے. پھر جو اسرائیل اور فلسطین کا معاملہ ہے اس میں جو اسرائیلی ایگریشن ہے اس کو کس طرح سے امریکہ نے بیک کیا ہے, وہ کوئی بھی ہوتا ہے اس سے بیک کرنا تھا. ایران کے حوالے سے جو ہے وہ امریکی عزائم بڑے واضح ہیں. افغانستان کے اندر وہ چیزوں کو اس طرح سے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتے اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کس وقت جو ہے وہ دوبارہ وہاں انٹری کر لیں. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اسی طرف اشارہ کرتی ہیں. ویسا برزنسکی کا ماڈل بھی تھا وہ گرینڈ چیس بورڈ کا, کہ جو ادھر کریسنٹ میں سینٹرل ایشیا میں جو ڈومینیٹ کرے گا وہ اگلے 100 سال کی سپر پاور ہوگا, تو اس لیے وہ افغانستان کو بھی نہیں چھوڑے گا. بالکل, اور افغانستان ان کے لیے اس لیے بھی اہم ہے اور شاید چھوڑا بھی نہیں. ساؤتھ چائنا سی میں جو وہ خطرہ اپنے لیے محسوس کرتے ہیں چائنا کی شکل میں, اس کی وجہ سے وہ اس خطے میں رہنا چاہتے ہیں. میں اس کو جوڑتا ہوں آپ کے اس سوال سے جو آپ نے کیا کہ امریکہ پولیس مین کا کردار ادا نہیں کرنا چاہتا. اگر وہ یہ کردار ادا نہ کرنا چاہیں تو پھر ان کو اس طرح کے خلا میں ٹولز بھی ڈیولپ نہیں کرنے چاہیے. وہ ٹولز اسی لیے ڈیولپ کر رہے ہیں کہ ہم وہ کردار بھی ادا کرتے رہیں اور ہماری جو ہیومن کیجوالٹی ہے وہ بھی کم سے کم ہو. یہ دونوں چیزیں آپس میں اس وقت جو ہیں, لیکن وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جی ہم تو پہلے بنا چکے ہیں اسپیس میں, اب جو ہے نا رشیا اور چائنا جو ہے وہ انگریس کر رہے ہیں. وہ ان کا ایشو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی اور نہ کرے, ہم جو برا کام کر چکے ہیں. لیکن ٹیکنالوجی جب ایک دفعہ آ جاتی ہے, اور جس طرح سے ایٹامک ٹیکنالوجی تھی اس میں بھی یہی تھا کہ وہ ڈیٹرنس اگر ہے تو پھر وہ ڈیٹرنس پار سب کے پاس ہونی چاہیے. اگر صرف ایک ملک کے پاس ہوگی اور باقیوں کے پاس نہیں ہوگی اور اس کے جو جارحانہ عزائم ہیں ان دوسرے ملکوں کی طرف واضح ہوں گے, تو پھر تو بیلنس جو ہے وہ بڑا خراب ہو جائے گا دنیا کا. وہ اپنی جگہ جو مرضی سوچتے رہیں, لیکن یہ پریکٹیکلی ممکن نہیں ہے کہ دوسرے ملک اس طرف نہ جائیں. لیکن آپ یوکرین جنگ جو ہے جس میں ماسکو نے الزام لگایا ہے کہ اس جنگ کی وجہ سے وہ جو پیکج ہے اس کی منظوری لینی ہے, اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی حد تک بات درست ہے؟ اس وجہ سے یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے ہمارا سیٹلائٹ شکن میزائل کا, کیونکہ ابھی صرف انٹیلیجنس رپورٹ لیک کی گئی ہے کہ جی بڑا خطرہ ہے دنیا کے لیے اور خلا کے ماحول کے لیے بڑا خطرہ پیدا کر دیا ہے ماسکو نے. دیکھیے امریکہ کے اندر ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس جو ہے وہ بہرحال ایک ریالٹی ہے, بہت بڑی ریالٹی ہے. وہ اس کے جو نٹس اینڈ بولٹس ہیں وہ ڈرائیو کرتے ہیں امریکی اکانومی کو,
اور جو امریکن اکانومی ہے وہ پچھلے 2-3 سال میں بڑی ویک فوٹنگ پر رہی ہے، بڑی سٹیٹک رہی ہے، اس کے اثرات کرونا سے چل رہے ہیں اور ابھی تک وہ واپس اس طرح سے ریوائیو نہیں ہو سکی جیسے اس کو ہونا چاہیے تھا. اور جو اس وقت حکومت میں ڈیموکریٹک پارٹی ہے، جو بائیڈن کی حکومت ہے، انہیں بڑے خدشات ہیں اس حوالے سے کہ اگر ایسے ہی رہتا ہے تو شاید آنے والے الیکشن میں جو اس سال کے آخر میں ہونے ہیں نومبر میں اس کا بیکلیش آئے گا. اس کے لیے انہوں نے ایک کوئی $2 ٹریلین کا جو انفراسٹرکچر بل ہے وہ بھی کانگریس سے منظور کرایا ہے، جس میں پل بنیں گے، سڑکیں بنیں گی، اس قسم کی چیزوں سے. یہ تو ہمارے والی سیاست شروع ہوگی. ایگزیکٹلی. دوسرا جو ہے وہ اگر یوکرین کے حوالے سے کوئی وہ اس طرح کا بل پاس کروا لیتے ہیں تو وہ بھی ظاہر ہے اکانومی کو موو کرے گا، لیکن ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے اس کو پاس کروانا آسان اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ جو ریپبلکن پارٹی ہے وہ اس جنگ کے خلاف ہے، وہ اس کے خلاف ووٹ دیں گے. سو یہ اس وقت یوکرین کی جنگ جو ہے وہ امریکہ کے اندر بھی ایک پولیٹیکل ایشو بن چکا ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ماسکو کی بھی بات کسی حد تک ٹھیک ہے کہ بھی انہوں نے کوئی آمادگی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. ایک چھوٹا سا بریک. ناظرین، ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے اور ہم واپس آتے ہیں اور پھر اپنے تیسرے موضوع کی طرف بڑھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. یہ آپ آئے ہیں امریکہ سے تو ہم نے آپ سے جو اصل ہے نا وہ یہ کہ یہ ڈیجیٹل ورلڈ آرڈر پہلے وہ اس نے ایان بریمر نے کہا تھا کہ بھی اگر آپ 45 سال سے اوپر کے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2 طاقتیں ہیں دنیا میں جو کہ اپنے اپنے پولز میں کام کر رہی ہیں اور اپنے اپنے مفادات کو آگے بڑھا رہی ہیں. اور پھر اگر آپ اس سے کم ہیں تو پھر آپ نے ایک طاقت دیکھی ہوگی، یونیپولر ورلڈ بھی ہم نے ایکسپیرینس کی. تو اب کچھ اور چیزیں ہیں کہ جی ایک گلوبل سیکیورٹی آرڈر تھا، ایک گلوبل اکنامک آرڈر ہے، اور اب ایک نیا آئیڈیا آیا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے اس کو ریپلیس کرنے جا رہا ہے یہ ڈیجیٹل ورلڈ آرڈر. یہ کیا ہے؟ پہلے تو ہمارے ناظرین کے لیے یہ بتائیں نا کہ یہ ہے کیا، یہ کس طرح کام کرے گا. دیکھیے پھر آپ کو ہم اس کی ڈیپتھ میں بھی لے کے جائیں گے اور آپ سے پوچھیں گے. دیکھیے جو گلوبل ورلڈ آرڈر تھا نا، جس کو ہم نیو ورلڈ آرڈر کے نام سے جانتے ہیں، بش سینئر کے دور میں جو بش سینئر کے دور میں آیا تھا، جو ڈیجیٹل ورلڈ آرڈر ہے یہ بھی اسی کا حصہ ہے. اور اس میں ایک گلوبل، آپ نے خود ہی ذکر کیا، گلوبل اکنامک آرڈر بھی تھا، گلوبل سیکورٹی آرڈر بھی تھا. میرا خیال ہے کہ جو ڈیجیٹل پاور ہے وہ کٹ اکراس کرتی ہے ان تمام چیزوں کو جن کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، کیونکہ ڈیجیٹائزیشن نے ایک طرح سے ہر سیکٹر کو ٹیک اوور کر لیا ہے. ہم نے ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے یوکرین وار کی اور جس قسم کے ٹولز اس میں استعمال ہو رہے ہیں. ورلڈ وار 2 میں پروپیگنڈا کے ٹولز استعمال ہوئے تھے اور اس کے بعد بلکہ مجھے اور آپ کو جرنلزم میں پڑھائے بھی گئے ٹریڈیشنل ٹولز تھے. اب وہ ٹولز جو ہیں وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو گئے ہیں. اب اگر آپ نے انفلوئنس کرنا ہے، وہ بڑی بات ہلری کلنٹن کیا کرتی تھیں افغان جنگ کے دوران، وننگ ہارٹس اینڈ مائنڈز کی. وہ ہارٹس اینڈ مائنڈز کو اگر آپ نے انفلوئنس کرنا ہے تو آپ کے پاس یہ ڈیجیٹل ٹولز سب سے بڑا ہتھیار ہیں، کیونکہ وہ جو لیگیسی میڈیا ہے یا مین سٹریم میڈیا ہے اس کی قید میں نہیں آتے، جہاں پہ آپ کے پاس گیٹ کیپنگ میکنزمز تھے. لوگ جب خبروں کو دیکھتے تھے تو کسی حد تک جو ان کا ایک تھریٹ لیول تھا وہ ہائی ہوتا تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید ہمیں مینوپولیٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. جو ڈیجیٹل ٹولز ہیں وہ اس طرح سے ڈیزائن کیے گئے ہیں کہ ان کا الگوریدم آپ کی پسند کے ساتھ میچ کرتا ہے. سو جس قسم کی چیز آپ دیکھنا چاہتے ہیں وہ آپ کو مل رہی ہے. آپ کا کنفرمیشن بائس جو ہے وہ اس کو فیڈ کر رہا ہے. وہ ایک میڈیا کے، اور وہ جو سارا ڈیٹا ہے وہ سارا ان کمپنیز کے پاس، سارا ان کمپنیز کے پاس ہے. میں اپنی
کلاس میں اکثر اسٹوڈنٹس سے پوچھتا ہوں، کلاس کا آغاز ہی جب سیمسٹر شروع ہوتا ہے تو میں اس چیز سے کرتا ہوں کہ آپ کون سا سوشل میڈیا پلیٹ فارم استعمال کرتے ہیں، اور اس میں بھی اب تقسیم بڑی واضح ہو گئی ہے. جیسے فیس بک جو ہے وہ نسبتاً میری اور آپ کی عمر کے لوگوں کے لیے رہ گیا ہے. جو ینگسٹرز ہیں، میں تو پھر آپ سے چھوٹا ہوں کیونکہ میں نہیں یوز کرتا. وہ زیادہ تر انسٹاگرام اور سنیپ چیٹ اور اس طرح کی ٹک ٹاک وغیرہ استعمال کرتے ہیں. سیاسی جماعتوں نے اب ریکگنائز کر لیا ہے ان ٹولز کو، وہ اس کو اپنا پیغام لوگوں کے پاس پہنچانے کے لیے بھی استعمال کرتی ہیں. میڈیا کے ایک جو فور فادرز ہیں ماڈرن میڈیا کے، اس میں سے ایک ہیں مارشل میکلوہین. ان کی ایک بڑی مشہور کہاوت ہے، وہ انہوں نے کہا تھا کہ میڈیم از دا میسج. یعنی آپ میسج پہ فوکس کرتے ہیں. جو ٹریڈیشنل ریسرچ ہے میڈیا کی وہ میسج پہ فوکس کرتی ہے، حالانکہ اس کو میڈیم پہ فوکس کرنا چاہیے، کیونکہ میڈیم کی جو ریکوائرمنٹس ہیں اگر وہ آپ فلفل کرتے ہیں، آپ اس کو فلفل کر رہے ہیں تو ایکچولی آپ ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں اس کی جو افادیت ہے اس کو. ٹویٹر جب شروع ہوا تو 180 کیریکٹرز تھے، پھر وہ جو ہے اس میں کیریکٹرز بڑھا دیے گئے. لیکن ابھی بھی جو ہے اگر آپ کے پاس بلو ٹک نہیں ہے تو آپ کو انہی کیریکٹرز کے درمیان رہ کے اپنا افیکٹو میسج جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانا پڑتا ہے. سنیپ چیٹ اور انسٹاگرام جو ہیں وہ ویژول میڈیمز ہیں. سو یہ چیزیں وہ جب ہم وہ پڑھاتے ہیں اپنی کمیونیکیشن تھیوری کی کلاس میں، جس کہ پرسویشن کیسے کی جا سکتی ہے، تو اس میں ہم بات کرتے ہیں کہ ہر انسان کے ذہن میں جو ہے نا وہ کچھ پری ڈسپوزیشنز ہوتی ہیں. یعنی آپ کے بائسز کیا ہیں، آپ کی پسند ناپسند کیا ہے، اس کے تھرو آپ اس میسج کو فلٹر کرتے ہیں. اور وہ جو سکیل ہے، وہ سکیل آپ کے دماغ میں ایسے کام کرتا ہے کہ اگر آپ نے، جیسے آپ کی کسی پسندیدہ سیاسی جماعت کا میسج آیا ہے یا کسی آپ کے پسندیدہ سیلیبریٹی کا میسج آیا ہے، تو آپ اس میسج کو پروسیس کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، اس کے بارے میں سوچنے کی کوشش نہیں کریں گے. آپ آٹومیٹکلی اس کو بریکٹ کر لیں گے کہ یہ درست ہی ہوگا، وہ آپ کے لیٹیٹیوڈ آف ایکسیپٹنس میں جائے گا. اور اگر فرض کریں آپ کی مخالف سیاسی جماعت ہے یا کسی ایسے شخص نے وہ بات کی ہے جس کو آپ پسند نہیں کرتے، تو آپ فوراً اس کو ریجیکٹ کر دیں گے، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس میں ایکچولی کہا کیا گیا ہے، سچ ہے یا جھوٹ ہے، اس کو دیکھیں. اسی لیے جو پولیٹیکل کمیونیکیشن ہے خاص طور پہ، اس پہ جتنی ریسرچ ہوئی ہے اس کا نچوڑ یہی ہے کہ یہ بنیادی طور پہ اپنے سپورٹر کو اپنے ساتھ لائل رکھنے کے لیے کی جاتی ہے، یا کسی حد تک ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے جو درمیان میں کھڑے ہوتے ہیں. ایک سکسیس سٹوری یہ بھی کہی جاتی ہے کہ یوکرین میں جو جنگ ہے وہ لڑی تو جا رہی ہے اسلحے سے، لیکن یوکرین میں جو سائبر وارفیئر میں جو یوکرین نے آؤٹ مینوور کیا ہے اس کو، رشیا کو، یہ بھی ایک ڈیجیٹل ورلڈ آرڈر کی ایک شروعات کہی جا رہی ہے. آپ متفق ہیں؟ لیکن اس میں یوکرین جو سائبر ان کے پہ اٹیک، لیکن اس میں یوکرین اکیلا نہیں ہے نا. امریکہ نہیں، میں یوکرین کی بات نہیں کر رہا، کہ یہ جو 100 لوگ ہیں یا 200 لوگ ہیں جو اس ڈیجیٹل چیزوں کو دیکھ رہے ہیں یا ڈیجیٹلائزیشن کو دیکھ رہے ہیں، تو وہ پریویل کر رہے ہیں. یہ تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اور مس انفارمیشن جو اس کے تھرو ہمیں آئے گی، تو یہ تو گورنمنٹ سے روڈ ہونے نہیں جا رہی، جو کہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں. گورنمنٹس میرا خیال ہے کہ اس کو اپنے حق میں استعمال کر رہی ہیں. ایون یوکرین کی جنگ کے حوالے سے امریکہ اپنے تمام تر جو ان کا ڈیجیٹل پاور ہاؤس ہے اس کے ساتھ یوکرین کے پیچھے کھڑا ہے. امریکہ کے اندر جو آپ کو اس طرح کی ویڈیوز ملتی ہیں، وہ ایک خاص طرح کا جو میں اس کے لیے لفظ سوچنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے ناظرین کے لیے انسانی ذہن ہے، جو عوام کا ذہن ہے، اس کو ایک خاص سمت میں ڈائریکٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اس سے کہ روس بڑا ظالم ہے. یا ایون جو ویڈیوز آتی ہیں اسرائیل سے، اب آپ نے دیکھا کہ اسرائیل میں کس طرح اس کو مینوپولیٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس ہسپتالوں پہ بھی ہم نے حملے اس لیے کیے ہیں کیونکہ اس کے اندر جو ہے وہ دہشت گرد چھپے ہوئے تھے، اس لیے ہمارے حملے کرنا جائز ہے. سو جو مینوپولیٹو پاور ہے نا، وہ ٹریڈیشنل میڈیا کی بہت کم تھی. وہ تھوڑے لوگ پڑھتے تھے، تھوڑے لوگ دیکھتے تھے. اب وہ ہر شخص کے جو ہے وہ ہتھیلی کے اندر آ گیا ہے، اپنے اسمارٹ فون کے اندر. آپ اس کو ہر وقت دیکھ رہے ہیں.
اور جو ہے اس کی وہ ڈیفیوژن، اس کی جو ریچ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اور یہ جو نوجوان ہیں وہ ظاہر ہے ڈیجیٹل نیٹیوز ہیں، وہ اس کو مینوپولیٹ کرنا جانتے ہیں، وہ اس کو ایکسپلائٹ کرنا جانتے ہیں. ایک اور اہم سوال میں حکومتیں بھی اب یہ کر رہی ہیں. نہیں، لیکن ایک اور نقطہ بھی بڑا اہم پوائنٹ اٹھایا جا رہا ہے کہ پہلے کسی وقت میں امریکہ جو ہے وہ ڈیموکریسی کے لیے جمہوریت کی بات کرتا تھا، چاہے منافقت سے ہی کرتا تھا لیکن کرتا تھا. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو 100-200 لوگ جو ہیں یہ کل کو پریویل کرنے جا رہے ہیں، تو انفیکٹ اور وہ امریکہ سے ہی وہ یہ جو ہے ورلڈ آرڈر جو ہے وہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ ڈیجیٹل ورلڈ آرڈر بھی جیسے آپ نے کہا کہ اسی کا حصہ ہے، ایکسٹینشن سمجھ لیں. تو وہ کہتے ہیں کہ انفیکٹ اب امریکہ ہی ڈیموکریسی کو کم کرنے جا رہا ہے، کیونکہ مس انفارمیشن کی بنیاد پر اور مختلف جو آپ نے کہا ہے کہ جی اس طرح چیزیں جو ہے مینیپولیٹ ہوتی ہیں، تو اس سے وہ جو پرسیپشن مینیپولیشن ہے وہ جو ایشو آئے گا تو اس سے آزادی اظہار کم نہیں ہوتا جائے گا؟ آپ کی سوچنے کی صلاحیت تو چلے کم ہوگی ہی صحیح. دیکھیے امریکہ کے اوپر ایک بہت بڑا الزام یہ ہے with some credence میں کہتا ہوں کہ وہ شاید آرگینک ڈیموکریسی میں اتنا بلیو نہیں کرتے جو ان کا ورژن آف ڈیموکریسی ہے اس میں بلیو کرتے ہیں. تو جب تک وہ کسی ملک میں ہے یا دنیا کے کسی خطے میں ہے ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا، لیکن جب ان کو ایسا لگتا ہے کہ چیزیں شاید ان کے ہاتھ سے جا رہی ہیں تو پھر وہ ضرور اس کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جیسے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ ڈیجیٹل ٹولز اب ان کے ہاتھ میں ایک ایسا ہتھیار آ گئے ہیں جس کے ذریعے وہ لوگوں کے اذہان کو انفلوئنس کر سکتے ہیں. اب یہ جتنی بڑی کمپنیاں ہیں جن کے ہم نے نام لیے ہیں جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز چلا رہی ہیں، لوگوں کا ڈیٹا اکٹھا کر رہی ہیں، وہ ڈیٹا کہیں نہ کہیں تو جا رہا ہے، یوز بھی ہو رہا ہے، کہیں نہ کہیں تو استعمال ہو رہا ہے. انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں اگر آپ ینگسٹر سے بات کریں، ایون اولڈر جنریشن جو ان ٹولز کو استعمال کر رہی ہے ان سے بات کریں، کسی اور ملک میں کریں، امریکہ میں فریکوینٹلی لوگوں سے اپنے اسٹوڈنٹ سے بات کرتا ہوں، وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. ان کے خیال میں جو سائبر کرائمز ہیں یا جو ویریفیکیشن ہے ان کے ڈیٹا کی یا بریچ ہے ان کے ڈیٹا کی، اس کو وہ کوئی ایشو سمجھتے ہی نہیں ہیں، اس کو بڑا لائٹلی لیتے ہیں اور اس کا فائدہ پھر ظاہر ہے کہ یہ اٹھا رہی ہیں. کانگریس کے اندر اور سینٹ کے اندر جو ہے وہ پیش ہونا پڑا ہے. فیس بک کے جو سربراہ ہیں، مالک ہیں مارک زکربرگ، ان کو ٹویٹر کے جو سابقہ مالک تھے جیک، ان کو اس حوالے سے سوالات کے جواب دینے پڑے ہیں. لیکن چیزیں تبدیل نہیں ہوئی ہیں. تبدیل تو نہیں ہوئی. ایک جو اس میں ہم پہلے جو خلا میں وارفیئر ہے اس کی بات کر رہے تھے، آپ کو اس حوالے سے ایک ڈیجیٹل وارفیئر بھی نظر آتا ہے. اب چائنا نے اپنے ٹولز ڈیولپ کرنے شروع کر دیے ہیں. پوچھنے والا تھا کہ چیلنج بھی تو آئے گا نا، اور اس میں میرا خیال چیلنج امریکہ اور چائنا کا ہوگا. امریکہ اور چائنا کا ہے. امریکہ نے آپ نے دیکھا کہ ٹک ٹاک پر پابندی لگائی، اس کے باوجود ٹک ٹاک جو ہے وہ اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے. پھر اسی حوالے سے جیسے ہم مینوپولیٹو پاور کی بات کر رہے تھے، ڈیجیٹل ڈیوائیڈ کی بہت بات ہو رہی ہے کہ وہ ملک جو ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ ہیں، ان کے پاس سافٹ ویئرز ہیں، ان کے پاس ہیومن ریسورس ہے، وہ اس دوڑ میں کہیں آگے چلے گئے ہیں. اور وہ دنیا کے وہ ممالک جن کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے، ان کے پاس جو خواندگی کا لیول ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے، وہ اس دوڑ میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں اور مزید رہ جا رہے ہیں. اور یہ جو ایک ٹیکنالوجیکل ڈیوائیڈ ہے یہ بڑھ رہی ہے دنیا میں. لیکن وہ اگین بات وہیں آ کے رک جاتی ہے کہ جب آپ سپر پاور ہوتے ہیں اور آپ ایک مخصوص مقصد کے لیے کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کو ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی. آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ ڈیجیٹل ورلڈ آرڈر جو ہے وہ 10 سال میں پریویل کر جائے گا، جو امریکن تھنک ٹینکس کہتے ہیں، اور یہ گورنمنٹس جو ہیں یہ ایروڈ ہوتی جائیں گی، اور یہ لوگ جو ہیں انفیکٹ یہ جو کمپنیز کے مالک ہیں یہ انفیکٹ حکمرانی کر رہے ہوں گے. دیکھیے یہ تھرو امریکہ یا چائنا دونوں کی ٹگ آف وار. تو پھر اگر یہ پریڈکٹ کی جا رہی ہے، میں سرکل بیک کروں گا وہاں سے جہاں سے ہم نے گفتگو شروع کی تھی، ٹریڈیشنل لینز اور جو نیا ٹیکنالوجیکل لینز ہے اس کی طرف. اب جو نوجوان، ایک تو 10 سال شاید بہت لمبا عرصہ ہے پریڈکٹ کرنے کے لیے، جس تیزی سے یہ ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے، نئے ایپس آ رہے ہیں، نئے پلیٹ فارمز آ رہے ہیں،
لوگ دنیا میں بڑی مشکل سے کسی ایک کے ساتھ پوری طرح ہم آہنگ ہوتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ یہ پرانا ہو گیا اور اس کی جگہ کوئی نئی چیز آ گئی ہے. سو یہ پریڈکٹ کرنا تو بڑا مشکل ہے. ہاں یہ ضرور پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے کہ چیزیں اس طرف جا رہی ہیں. کتنا عرصہ لگے گا یہ دیکھنا پڑے گا، کیونکہ مجھے آپ کو آپ کے بال کالے ہیں، میرے سفید ہو گئے ہیں، لیکن جو نئی جنریشن اب آ رہی ہے وہ ڈیجیٹل نیٹیوز ہیں، وہ ان ٹولز کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں، وہ ان کے لیے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، انہیں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. سو وہ جیسے جیسے حکومتوں کے اندر یا کسی بھی اور فیلڈ میں اپنی جگہ لیتے جائیں گے تو آپ دیکھتے جائیں گے کہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ آل پرویسو ہوتی جائے گی. بہت شکریہ اویس سلیم صاحب. ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی. امید ہے آپ کو ہماری گفتگو پسند آئی ہوگی. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان توصیف احمد خان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.